اللہ نے تمام انبیاء کو، اکثر انبیاء کو معراج کروائی، لیکن ان کی معراج روحانی تھی کہ خواب کے اندر ان کو عالم بالا کی چیزیں دکھا دی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جسمانی معراج کروائی ہے۔ یعنی یہ خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ بذات خود عالم بالا میں تشریف لے گئے، چلتے چلاتے یہاں تک کہ رب کائنات کے ساتھ بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ میرے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شرف نصیب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرماتے کہ جبرائیل امین تشریف لائے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ اور ایک سواری کا انتظام کر کے ساتھ لے جاؤ، اس سواری پر بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس لے آنا۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، نیند کے اندر تھے، جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل امین تشریف لائے تو اب مرحلہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کا۔ علماء نے اپنے اپنے ذوق کے اندر باتیں کی ہیں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں جبرائیل امین اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نام لے کر اٹھا لوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ اپنے نورانی لب جو ہے اس کملی والے کی تلیوں کے اوپر رکھ کے میرے کملی والے کو جگا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا بوسہ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اپنے عرش کی سیر کروانا چاہتے ہیں۔ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور پیغمبر کو جو نیند آتی ہے نا وہ تیرے میرے جیسی نیند نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آرام فرما رہے ہیں، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ سر کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے سو رہے ہیں، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے جاگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، صحابہ کو فرمایا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جاگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں سچ کہہ رہے تھے۔ فرمایا وہ کیسے حضور، یا تو آپ آرام فرما رہے تھے یا آپ جاگ رہے تھے؟ فرمایا جو کہہ رہا تھا آرام کر رہے ہیں اس کی نظر میری آنکھ پر تھی، اور جو کہہ رہے تھے کہ یہ جاگ رہے ہیں اس کی نظر میرے دل پر تھی۔ میرا دل جاگتا ہے اور میری آنکھیں سوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام امتی اور نبی کی نیند میں بھی فرق ہے، عام امتی اور نبی کے پسینے میں بھی فرق ہے۔ تجھے اور مجھے پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آئے تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا کی مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرشتے نے، جبرائیل امین نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق فرمایا۔ یہ شق صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، نمبر 2 جب آپ معراج پر گئے،
اور نمبر 3، جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اندر تھے تو اس وقت بھی اللہ نے آپ کا شق صدر فرمایا تھا۔ اگرچہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور آپ کا دل مبارک ہر چیز کی دنیا کی علائشوں سے پاک ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھو کر بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے در پر آنے کے لیے چاہیے پہلے یہ کہ تمہیں وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے پھر میرے در پہ آنا ہے۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو نکالا گیا، دل مبارک کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک جنت سے دست لائے تھے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو رکھا گیا، پھر اس کے اندر اس کو نہلا کے دھو کر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ عطر میں رکھ دیا اور دوبارہ اس کو بند فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری تیار کری تھی۔ فرمایا اے اللہ کے نبی آؤ اس سواری پر بیٹھ جاؤ، اس سواری کا نام ہے براق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر بیٹھ گئے اور آگے والا سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اچھا، علماء پھر اس کی حکمت بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ جب کبھی ولادت کا موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا، بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے کہا ہوگا کہ دیکھو جی یتیم پیدا ہو گئے، والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور پھر کچھ ہی سال گزرے تھے کہ آپ کی اماں محترمہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی، کسی نے کہا ہوگا کہ ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے، تو اللہ کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا کہ تو کہنے والا کہتا ہے اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کو انگلی پکڑوا کے سیر کرواتا، اس کا باپ زندہ ہوتا، اس کے لیے کھلونے لے کر آتا، لیکن میں رب تجھے بتا دینا چاہتا ہوں اس کے کھیلنے کی عمر تو ہو، اس کے سیر کرنے کی عمر تو ہو، جب کھیلنے کی عمر ہوگی میں رب چاند کو کھلونا بنا دوں گا اس کے لیے، جب اس کی سیر کی عمر ہوگی میں اس کو عرش معلیٰ کی سیر کرا کے دکھا دوں گا کہ یتیموں کو پالنے والا اوپر اللہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھے ہیں اور قرآن یہی کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ احادیث کے اندر یہ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ سواری تھی وہ روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہو جاتی تھی، نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا بیت المقدس کی مسجد کے اندر، بیت المقدس کے اندر لے جایا گیا۔ فرماتے میں نے راستے کے اندر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے وہ ایک سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے، اللہ نے ان کو ایسی لذت نصیب فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں میں بیت المقدس کے اندر پہنچا، میں نے دیکھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے انتظار کے اندر ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، انبیاء ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انتظار کس کا ہے؟ انتظار امام الانبیاء کا ہے کہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے، اس مصلی پہ آ کر کھڑے ہوں گے اور مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں میں آیا اور آ کر اس مصلی پر آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں عرش معلیٰ کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔